ملک ریاض نے دھمکی دی کہ سینے میں بہت راز ہے، کھول کے رکھ دوں گا، طوفان آ جائے گا، یوں ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جواب بھی آ گیا ہے۔ کیا جواب آیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ مذاکرات باقاعدہ طور پر عمران خان نے خود ہی ختم کر دیے۔ پہلے بھی کہا تھا کہ مذاکرات نہیں چلیں گے، اب تو بالکل ہی نہیں چلیں گے۔ وجوہات آپ کو بتائیں گے۔ اب عمران خان کو ججز کیوں قبول نہیں، وہ ججز جو ان کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر آخر میں آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے۔ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی قائم کی تھی مسنگ پرسن، یہ جو 26 نومبر والا اسلام آباد کا واقعہ ہے، اس پر اس کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز دے دی ہیں عمران خان صاحب کو۔ فائنڈنگز میں کیا کہا گیا ہے، ذرائع نے بتایا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ اس کمیٹی پر رد عمل کیا ہے۔ چلیے ناظرین، آ جاتے ہیں پہلے ذرا ملک ریاض صاحب کی دھمکی پر۔ گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں 40 سال سے کام کر رہا ہوں اور میں نے بڑی مشکلات بھگتی اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا، میں نے یوں ٹیبل ٹرن کر دی، بڑا مشکل کام ہے پاکستان میں کاروبار کرنا۔ تو بھائی ایمانداری سے کاروبار اور لوگ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کر لیتے۔ آپ کو شوق تھا بڑے حکمرانوں کے دوست بننے کا، تو آپ بنے۔ آپ نے اس کے لیے خرید و فروخت بھی کی ہوگی، آپ نے حکمرانوں کی جائز ناجائز خواہشات بھی پوری کی ہوں گی، آپ نے اور بہت کچھ کیا۔ آپ نے ہر بڑے عہدے سے ریٹائر ہونے والے کو جو ہے وہ اپنے ہاں رکھا، ملازم رکھا۔ آپ نے کسی ریٹائر ہونے والے جج کو جو چیئرمین نیب لگا، اپنے ہاں ایک مکان گفٹ کیا، جو ہے بحریہ ٹاؤن میں گھر گفٹ کیا بڑا والا، اور پھر یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی کہ زرداری ہاؤس لاہور بھی آپ نے بنا کر دیا۔ اس پر تو آصف زرداری کا جواب بھی آ گیا۔ لیکن یہ سب کیوں کرنا پڑتا ہے ناظرین؟ یہاں تو اس ملک میں بے شمار لوگ ہیں، بہت ساری کمپنیاں ہیں جو کنسٹرکشن کے بزنس میں ہیں، درجنوں کمپنیاں ہیں، رجسٹرڈ ہیں۔ وہ میرے ایک جاننے والے تھے، ان کے ایک عزیز رشتہ دار کی کراچی میں ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی، وہ اسلام آباد میں آئے کہ اپنے بزنس کو پھیلائیں۔ انہوں نے یہاں کچھ کاروبار شروع کیا کنسٹرکشن کا، لیکن پھر انہیں ایک اور صاحب لڑ گئے جو رپورٹڈلی ایک اس وقت کے بڑے آدمی کے بھائی تھے، نام لینا مناسب نہیں، آج کل وہ مشکل میں ہیں۔ تو وہ صاحب ان کے اپنے بقول، ان دوست کے بقول، 1 ارب روپے کی رشوت دی، مزید مانگی جا رہی تھی، تو پھر وہ اپنا کام چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ یہ عمران خان کے دور کی بات ہے۔ بہرحال وہ یہ سب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ آصف زرداری کہتے ہیں کہ پہیے لگانے پڑتے ہیں فائلوں کو، اور میں تو ڈائریکٹر ہوں نہیں، یہ تو انہوں نے حامد میر کے انٹرویو میں بھی کہا تھا۔ ملک ریاض بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کو پہیے لگانے آتے ہیں اور میں پہیے لگاتا ہوں۔ تو پھر جب آپ پہیے لگاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ جو سب لوگوں کے ساتھ جن کو آپ نے دوست بنا رکھا ہے، جن کو آپ اپنے جہاز دیتے ہیں، جن کو آپ کی دعوتیں کرتے ہیں، جن کے کہنے پہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ الطاف حسین یونیورسٹی، آپ نے الطاف حسین سے وعدہ کیا تھا نا حیدرآباد میں ایک یونیورسٹی بنانے کا، اس وقت اس کا نام الطاف حسین یونیورسٹی رکھ دیا گیا تھا، لیکن بعد ازاں وہ پھر نام تبدیل کر کے حیدرآباد یونیورسٹی کر دیا گیا تھا۔ وہ کوسار مارکیٹ نہیں، معاف کیجیے گا، حیدرآباد میں ایک آبادی ہے کوسار ایئرپورٹ جاتے ہوئے، وہاں ایک جگہ بھی مختص کر دی گئی تھی۔ آپ نے کیا کیا وہاں؟ تو آپ کا چونکہ کوئی پولیٹیکل مفاد نہیں تھا، آپ کو وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آپ نے بس وہ اعلان ہی ہے، وہاں ایک تختی لگی ہوئی ہے۔ میں ابھی کچھ عرصہ پہلے حیدرآباد گیا تھا تو وہ دیکھ کے آیا تھا، تختی لگی ہوئی ہے۔ لیکن گزشتہ روز آپ نے دھمکیاں دی کہ جی میں یہ کر دوں گا، میں بڑا کام کرتا ہوں، اور یہاں دبئی کے حکمران جو ہیں وہ ان کے ویژن کے مطابق میں یہاں بحریہ پراپرٹیز کے نام سے کام کرتا ہوں۔ پہلے تو آپ کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ آپ نے بحریہ ٹاؤن ہی کیوں نام رکھا پاکستان میں؟ بے شمار ہیں جو ہے وہ سوسائٹیاں، ہزارہ سوسائٹیز ہیں پاکستان میں، لیکن کسی نے نام نہیں رکھا۔ آپ نے کیوں رکھا؟ ایڈمرل عزیز مرزا کے ساتھ آپ کی کیا ڈیل ہوئی تھی؟ اس کے بعد آنے والوں کے ساتھ آپ کی کیا ڈیل ہوئی تھی؟ ای اور اے کا فرق کیوں ڈالا گیا؟ ذرا ان چیزوں کے آپ کو جوابات دینے پڑیں گے۔ پھر کس کس کو ملازم رکھا، کس کس کو فائدہ پہنچایا، یہ آپ کو بتانا پڑے گا۔ جب ملک صاحب کا بیان آیا تو ہم نے بھی اسٹیبلشمنٹ میں کچھ دوستوں سے کہا کہ بھائی اب آپ پر بات آ رہی ہے تو ذرا جواب بھی دیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم بالکل تیار ہیں کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا دیا ملک ریاض یہ بتائیں، اور وہ یہ بھی بتائیں کہ ماضی میں کس کس کو کیا دیا اور کیوں دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے چیلنج قبول کر لیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا دیا اور کیوں دیا، یعنی دینے کے پیچھے کیا مقاصد تھے آپ کے، ذرا یہ بھی بتائیے۔ کیونکہ جب آپ نواز شریف کو کچھ دیتے ہیں، جب آپ آصف زرداری کو کچھ دیتے ہیں، جب آپ عمران خان کو کچھ دیتے ہیں، تو آپ کے اپنے مقاصد بھی تو ہوں گے نا۔
190 मिलियन का मामला तो साफ हो ही गया, सारी चीज़ें अब सामने हैं, अज़र मिनल शम्स हैं। आपने क्यों खुफिया डील की और उसको NCA के साथ शहजाद अकबर को बीच में डालकर उस डील को खुफिया रखने का मंसूबा आपने क्यों बनाया? क्यों उनसे ये कहा कि पब्लिक डॉक्यूमेंट में ना आए ये कोई तो वजह होगी ना। बहरहाल चैलेंज कबूल कर लिया गया है। अब देखते हैं, वो ये कहते हैं कि जो सांप है वो निकाल लें। मैं इस बात के हक में हूँ कि अगर किसी ने मलिक रियाज को नाजायज़ दबाव डाला तो वो गलत है। ये भी ज़रा आपको बताइए ना कि अरसलान इफ्तिखार को आप क्यों फैसिलिटेट करते रहे, और फिर जब आपकी बात नहीं बनी तो आपने इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ एक कैंपेन क्यों चलाई, किसके कहने पर चलाई, किसके कहने पर चलाई, ज़रा ये ज़रूरी है बताना। ये भी ज़रा बता दीजिए कि ये जो आप तो दस्तरखान से बाहर ही नहीं निकलते। अगर आप चैरिटी करना चाहते हो तो फिर ये जो ज़मीनों पर आप 300-400 लोग आपके खिलाफ मुख्तलिफ अदालतों में मौजूद हैं, वो क्यों गए अदालतों में? वो तो आप उनसे मार्केट रेट पर ज़मीनें खरीदते चले जाते। बैरियर टाउन कराची के जो मुतासरीन है वो तो उन्होंने सारा एहतजाज आपके खिलाफ क्यों किया, ज़रा ये आपको बताना पड़ेगा। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या निकलता है नाज़रीन इससे। अब आते हैं जनाब, आज आज हाँ, इस रिलेटेड जो है ना, वो इमरान खान साहब ने भी आज अपनी पार्टी से बात की। मेरी उनकी पार्टी के कुछ लोगों से बात हुई। वे कहते हैं कि सब वाज़ेह हो जाएगा कि किसने क्या लिया। उन्होंने तो सियासतदानों और जजिस के अलावा अस्करी शख्सियात का भी हवाला दिया कि उन पर मलिक रियाज ने इल्ज़ाम आयद किया तो ये अच्छा हो गया। मैंने क्या लिया, आसिफ ज़रदारी ने क्या लिया, नवाज शरीफ ने क्या लिया, ये सब वाज़ेह हो जाएगा। यकीनन वाज़ेह होना चाहिए, वाज़ेह हो जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि इन्होंने उन लोगों से क्या लिया, यानी इन्होंने इमरान खान से क्या लिया। मलिक रियाज ने ये जो इमरान खान को अलकादिर यूनिवर्सिटी दी, उसके जवाब में क्या लिया। 64 अरब तो वो जो 190 मिलियन पाउंड के बनते हैं वो तो एक अलग कहानी है ना, लेकिन और भी कुछ लिया होगा ना। फरा गोगी को 240 कनाल ज़मीन क्यों दी, बैरियर टाउन पेशावर में आपने क्या कंसेशंस ली, ये सब आपको बताना पड़ेगा। बैरियर टाउन हैदराबाद, बैरियर टाउन जामशोरो, बैरियर टाउन नवाब शाह, बैरियर टाउन कराची के बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। आपने क्या लिया, बैरियर टाउन लाहौर के बारे में, मरी के बारे में आपके बहुत सारी कहानियाँ, आपने क्या कंसेशंस दी, ये भी सब सामने आना चाहिए। जब तक पूरा सच सामने नहीं आएगा कोई मामला आगे नहीं बढ़ सकेगा। नाज़रीन, अब आते हैं ज़रा दूसरी खबर की जानिब। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और इमरान खान की बरीयत की दरखास्त थी तोशाखाना 2 केस में। जज थे राजा इनाम मिनाज साहब, एडिशनल जज मुकर्रर हुए। उन्होंने पहले तो सलमान सफदर साहब ने अदम एतमाद किया कि वो पुराने जज जो मोहसिन अख्तर क्यानी साहब वगैरह शायद सुना करते थे तो वहीं जानी चाहिए पिटीशन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं ही सुनूंगा पिटीशन, आगे चलिए। फिर उन्होंने एक और एतराज़ किया, वो भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जी ये बरियत की अपील करें। उन्होंने कहा दूसरे फरीक को सुनकर मैं कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता, और इस स्टेज पर जबकि फ़र्द जुर्म आयद हो चुकी है, अदालत को रोका नहीं जा सकता समाज से। और फिर उन्होंने FIA को नोटिस भी कर दिया। यानी फिर मुझे समझ में आया कि जस्टिस कादी फायद ईसा जब शुरू में आए थे तो इमरान खान जो है ना उस वक्त बड़े तारीफ कर रहे थे उनके, हालांकि इमरान खान ने उनको निशाना भी बनाया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस जज ने आमिर फारूक का बड़ा वो तस्करा करते हैं, हालांकि आज वो ये कह रहे थे अपनी पार्टी के लोगों को कि अगर आप हुकूमत जो है वो कमीशन बना देती है 3 रुकनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस हों या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजिस हों, सीनियर तरीन वो कहते थे। तो फिर किसी ने कहा कि अगर हुकूमत ने शामिल कर दिया, पार्टी में से किसी ने कहा, तो उसके बकौल उन ज़राए के बकौल इमरान खान ने कहा कोई बात नहीं, आमिर फारूक के साथ 3 सीनियर जज हो जाएं। तो यानी वो उनको भी कबूल कर रहे थे कि अपने 3 सीनियर जज उनके साथ शामिल हो जाएं, लेकिन वो कबूल नहीं करते उस वक्त तक जब तक वो उनको रिलीफ मिलता रहे वो ठीक रहता है। उसके बाद जो है वो गड़बड़ हो जाती है और वो जज करप्ट हो जाता है दुनिया का। ये बात मेरी समझ में आज आई, देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन उसके फौरी बाद जो है वो 2 बजे तक तो वो इस बात के हक में थे। पार्टी राय का कहना है कि वो कि ये जो है ना कमीशन बना दे तो अगले मरहले में शामिल हो, वरना ना हो। बैरिस्टर गौहर ने तकरीबन 1:30 बजे बाहर आकर बात की और बता भी दिया, ये 12:30 बजे जो भी था। उसके बाद फिर वकला ने उनको बताया कि हामिद रज़ा ने कहा है कि जो मुझे वारंट के बगैर गिरफ्तार करने आएगा वो अपना जिम्मेदार खुद होगा, और ये बताया कि जनाब उन पर पता नहीं कुछ छापा पड़ा है, मेरे पास उसकी तफसीलात नहीं है, उनके फैसलाबाद में घर पर या मदरसे पर कोई छापा पड़ा है। तो इमरान खान ने कहा मुज़ाकरात ख़त्म, पार्टी को हिदायत कर दी है। बाहर आकर उन्होंने पार्टी के लोगों ने बताया कि
اب کوئی مذاکرات نہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ حامد رضا ترجمان ہیں ہماری کمیٹی کے، ہمارے اہم آدمی ہیں، تو اب کوئی مذاکرات نہیں. حکومت کے ساتھ انہوں نے مذاکرات ختم کر دیے. یہ ان کی فرسٹریشن جو ہے نا وہ اظہار ہے اس کا، کیونکہ ان کی بقول شیر افضل مروت پی ٹی آئی کی تمام جو حکمت عملی ہے وہ ناکام ہوتی چلی جا رہی. یہ ایک نتیجہ میں نے نکالا. شیر افضل مروت آج آئے تھے، ان کا نام انہوں نے اپنے وکلاء کی فہرست سے نکال دیا. عدالت کو بھی آگاہ کر دیا، عدالت نے اس کا آرڈر بھی جاری کر دیا. توشہ خانہ 2 کے کیس کی سماعت تھی آج. تو شیر افضل مروت کو آج بلایا بھی نہیں. حالانکہ اختلاف رائے ہر جماعت میں ہوتا ہے. پیپلز پارٹی میں اعتراض احسن رضا ربانی روز اختلاف رائے کرتے ہیں، کیا کسی کو نکالا؟ نہیں نکالا نا. نون لیگ میں خواجہ سعد رفیق روز اختلاف کرتے ہیں، نون لیگ نے نکالا؟ نہیں نکالا. خامیاں ان سب جماعتوں میں بھی ہیں، لیکن بہرحال خوبیاں بھی ہوتی ہیں، تو یہ خوبیاں تسلیم کرنی چاہیے. اب آ جاتے ہیں ناظرین وہ ذرا جو اصلی اور بڑی خبر ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے چند روز پہلے ایک کمیٹی بنائی تھی اور گزشتہ سنڈے کا ٹائم اس کو دیا تھا. قاضی انور صاحب کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا تھا، کنوینر مقرر کیا تھا مشال یوسفزئی کو، اور ان کو یہ کہا تھا کہ باقی جتنے بھی لوگوں سے مدد لینی ہے لے لیں. قاضی انور صاحب نے وہ رپورٹ پیش کر دی ہے. میں نے کسی سے پوچھا، قاضی انور صاحب کے ساتھ جو ملاقات والے کے لیے لوگ گئے تھے اور جو رپورٹ کی تیاری میں شامل تھے، ان میں سے کسی سے ابھی رپورٹ کی کاپی نہیں ملی، لیکن ان سورسز نے یہ دعویٰ کیا، اور وہ پی ٹی آئی کے سورسز ہیں. انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جو قاضی انور صاحب نے رپورٹ پیش کی ہے اس میں 5 لوگ مسنگ ہیں. علی امین گنڈا پور کو 3-4 ہفتے پہلے ایک سماعت تھی، اس وقت ہم سے بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ 52 لوگ مسنگ ہیں. پھر انہوں نے کہا تھا کہ 52 میں 4-5 کے آنے کی توقع ہے. 45 کی پھر اس کے ایک ہفتے بعد تصدیق کر دی تھی کہ 45 مسنگ ہیں. اور عمران خان سے بھی جب پوچھا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 45 لوگ بھی تو مسنگ ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے کیوں مسنگ ہے. اب وہ 5 پر آ گئی ہے تعداد، جن میں سے 4 کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، 1 کا تعلق کراچی سے ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ آپ کیسے کیسے الزامات عائد کر رہے تھے. لیکن اب وہ رپورٹ قاضی انور صاحب نے پیش کر دی. اگر اس میں کوئی بڑا فگر ہوتا تو عمران خان صاحب وہ فگر سامنے لے آتے، اپنی پارٹی کو دیتے کہ جناب اس کو پھیلا دو رپورٹ کو. اس رپورٹ کو دبا لیا ہے پی ٹی آئی نے، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کے مقاصد پورے نہیں کر رہے. بیانیہ بڑھ گیا ہے مسنگ پرسنس کا بنیادی طور پر، اور چونکہ بیانیہ بڑھ گیا، وہ اگر اس رپورٹ کو لے آئیں گے سامنے تو اور بڑھ جائے گا. تو اس لیے وہ رپورٹ کو اب بس داخل دفتر ہی سمجھا جاوے. اور اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.